باب ما یقال عند من حضرہ الموت، یہ باب اس کے متعلق جس کو موت حاضر ہو جائے اس کے سامنے اور اس کے پاس رہ کر کیا کہا جائے، کیا کلمات اور کیا طریقہ ہے اس کے لیے اپنایا جائے۔ تو محتضر اس کو کہتے ہیں نا، جس کو موت حاضر ہو جائے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں محتضر۔ یہاں پر لمبے الفاظ میں کہا عند من حضرہ الموت، کہ جس کو موت حاضر ہو جائے تو کیا ہوگا، محتضر ہوگا نا، احتضار میں کہیں پر حاضری وغیرہ دینا۔ الفصل الاول عن ابی سعید ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رضی اللہ عنہما قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ یعنی مرد کو تلقین کر، مردی کا معنی ہے کہ بھی مرد تو نہیں ہے نا، مردہ ہونے والا ہے، اس کو تم تلقین کرو لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سامنے پڑھا کرو تو اس طرح سے وہ کیا کرے گا، تلفظ کرے گا اس کلمے کا، اور اس طرح سے یاسین وہاں پر پڑھے نا، وہاں بیٹھ کر، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک تلقین عند القبر ہے نا، قبر کی وقت تلقین کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنا نا، وہاں وہ نہ کرے کیونکہ اس میں دیگر اقوام کے ساتھ تشابہ آتا ہے، تشابہ سے بچنا چاہے، مشابہت سے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض المیتہ، جب کسی مریض کے پاس جاؤ نا، یا مرد کے پاس جاؤ، مرد مانے نہیں مرنے والا ہو، بقولوا خیرا، اچھی بات کہا کرو، اس وقت بد دعا نہ کرو، بری بات نہ کرو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس وقت جو کچھ تم کہتے ہو یا کہہ رہے ہو یا کہو گے، اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، رواہ مسلم۔ وعنها قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کسی بھی مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی، فیقول ما امر اللہ تعالی بہ، اور وہ کلمات کہتے جس کا اللہ نے حکم دیا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہتے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، کیونکہ مصیبتیں اجر کے لیے آتی ہیں نا۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، وَأَخْلِفْ، اخلف یخلف، اخلاف بدل دینے کو کہتے ہیں، اخلاف، اخلف نہیں ہے لفظ صحیح، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور نعم البدل دے مجھے، خیر منہا، اس سے اچھا بدلہ دے مجھے، تو الا اخلف اللہ له خیرا منہا، اللہ اس سے اچھا بدلہ دے گا، نعم البدل دے گا، اجر جزیل دے گا اسے۔ فلما مات ابو سلمہ، یہ ام سلمہ سے برید کرتی ہے نا، کہ جب ابو سلمہ سے وفات ہو گئے نا تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، قلت، میں نے کہا کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے کون اچھا ہو سکتا ہے، اول بیت حاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے ہی گھرانہ تھا نا جو ہجرت کر گیا تھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی مدینے کی طرف۔ ثم انی قلت، جب میں نے یہ کلمات کہی نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب میں نے یہ کلمات کہے نا تو ماشاء اللہ، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر ازدواجی رشتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر علیہ السلام کو دیا، پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بن گئی، رواہ مسلم۔ وعنها قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ سے گئی تھی کہ جب ابو سلمہ صاحب کی وفات ہو گئی نا، تو ابو سلمہ صاحب کی، تو آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے، وقد شق بصرہ، حضرت سے کی آنکھ کی جو تھی نا کھلی رہ گئی تھی، پٹی کی پٹی رہ گئی تھی، یعنی کھلی رہ گئی تھی۔ فاغمضوہ، آپ علیہ السلام نے آنکھ کو کس طرح سے کیا کر دیا، بند کر دیا، آنکھ کی بند کر دی۔ ثم قال، پھر کہا ان الروح اذا قبض، جب روح قبض ہو جاتی نا، تبعہ البصر، تو آنکھ کی بھی کیا ہو جاتی، کھلی رہ جاتی۔ فزوج ناس من اہلہ، تو گھر والے کچھ لوگ رونے لگے، چیخنے لگے۔ وقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اس وقت خود کو بد دعا وغیرہ نہیں کرنا، کیونکہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو کچھ تم اس وقت کہو گے نا فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ثم قال، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ سے کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، وأخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کی جو اولاد ہے نا، وخلفہ یہ لفظ، وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں
اس کی جو اولاد ہیں ان کے لیے خلیفہ بن جا، یعنی ان کے لیے کارساز بن جا۔ عقب کسی کہتے ہیں اولاد کو کہتے ہیں، غابرین میں پیچھے رہنے والے۔ واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبری، اس کی قبر کھول دیجئے، کشادہ، ونور له فیہ، اور اس میں اس کے لیے نور کر دے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی، آپ علیہ السلام جب وفات ہو گئے نا تو سجی ببردۃ حبیرہ یا حبرہ، تو ایک قسم کی چادر تھی نا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈام پہ گئے۔ حبرہ کا لفظ عنبہ کے وزن پر ہے نا، یہ یمنی چادر تھی جس میں لکیر وغیرہ تھی، دھاریاں۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داود۔ جس شخص کا آخری کلمہ یہ ہونا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جنتی ہوگا۔ ایک محدث ہی حدیث پڑھا رہے تھے نا کہ جو لا الہ الا اللہ تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ اسی کلمے پر پہنچتے وقت اس کی روح پرواز ہو گئی، جنت گئے، ماشاء اللہ۔ رواہ ابو داود۔ وعن معقل بن يسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورة یاسین علی موتاکم، کہ جو مرنے والے ہونا جن کو موت حاضر ہو جائے ان پر سورۃ یاسین پڑھو۔ سورۃ یاسین میں ان کے ہارے کر ان کے پاس سورۃ یاسین پڑھنے سے سہولت ہوتی ہے۔ رواہ احمد ابو داود ابن ماجہ۔ اس سے مردے کی جو روح ہے نا آسانی سے نکلتی ہے، پرواز ہوتی ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مدعون، حضرت علیہ السلام نے عثمان بن مظعون صاحب کو بوسہ دیا تھا۔ یہ عثمان بن مظعون صاحب جو تھے نا مدینہ میں سب سے پہلے مہاجر تھے جو وفات ہو گئے تھے نا، اور بقیع میں دفن کی گئے، اور پھر یہ مقبرہ بعد میں جنت البقیع سے مشہور ہو گیا نا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کے لیے پتھر جو تھے نا خود اٹھا کر اس کی قبر پر رکھے تھے۔ تو آگے دیکھیں اس کو کیا کر دیا، بوسہ دی وہ میت، اس کو کیا تھے میت وہ یبکی حتی سال دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ عثمان، کہ آپ علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ کے آنسو مبارک حضرت عثمان سے کے چہرے پر ٹپک گئے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعنہا قالت ان ابو بکر رضی اللہ عنہ اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، تقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، آپ علیہ السلام جو وفات ہو گئے تھے نا اس کو کیا کر دیا تھا، بوسہ دیا تھا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن حسین بن وحوح رضی اللہ عنہ ان رحمۃ اللہ علیہ ان طلحہ بن البراء مرض، حسین بن وحوح جو ہے نا وہ حضرت طلحہ سے کے متعلق روایت کرتے کہ وہ بیمار ہو گئے، فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، حضرت علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے، فقال کہیں لا ارى طلحة الا قد حدث به الموت، لگ رہا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، فآذنونی به، جب وفات ہو جائے نا مجھے خبر دینا، اطلاع کرنا، وعجل، اس میں جلدی کرنا، فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم، مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے جو سے کے لیے ان تحبس بین ظہرانی اہلہ ہی کہ گھر والوں کے ہاں اسے رکھا جائے، بلکہ اسے سپرد خاک کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقن موتاکم، مردوں کو آپ یہ تلقین بھی کر سکتے ہیں ان کلمات کی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ قول صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف للحیاء، زندوں کو کیسے کرے، اگر زندوں کو کرے تو کیا ہوگا؟ قول فرمایا اجود و اجود، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے میت کو جب موت آتی ہے نا تو کسی کو اچھی موت آتی ہے، کسی کو ذرا سخت، کسی کو جب فرشتے موت کے آتے ہیں نا تو بڑی مشکلات کے ساتھ، اور کسی کو آسانی کے ساتھ۔ اب اس منظر کو ذرا پیش کر رہے ہیں نا کہ کافر منافق فاجر وغیرہ کی موت بہت سخت ہوگی، اور جو کیا ہوگا نیکامل شخص ہوگا اس کی موت بڑی کیا ہوگی، پیاری ہوگی، اسی کے متعلق حدیث ہے۔
کہ المیت تخزره الملائکۃ، المیت تحضرہ الملائکۃ، فرشتے میت کے پاس حاضر ہو جاتے نا موت کی. فاذا کان الرجل صالحا، اگر ایک آدمی نیک ہو صالح ہو، قولو تو وہ فرشتے کہتے ہیں نا اس میں سے کہ اخرج ایتھا النفس الطیبۃ، یہ پاک نفس، ایک اچھی روح، نکل جا پروردگار عالم کی طرف. کانت فی الجسد الطیب، تم اچھے پاک بدن میں تھی، طاہر شخص تھا. اخرجی حمیدہ، نکل جو تمہاری صفت ہو گئی ہے، تم محمودہ ہو. وابشری بروح و ریحان، خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو راحت کی. روح منا راحت، ریحان منا رزق کی. ورب غیر غضبان، اور تمہارا پروردگار بھی آپ سے راضی ہے. فلا تزال یقال لها ذلك، یہی اس سے کہا جائے گا حتی تخرج، کی نکل جائے گی. ثم یعرج به الى السماء فیفتح لها، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. فیقال من هذا، کون ہے؟ فیقول فلان شخص آیا ہے، اس کی روح ہے. فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ كانت في الجسد الطيب ادخلی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اس کا ترجمہ تو گیا نا. فلا تزال يقال ذلك، وہاں بھی سے کہا جائے گا حتی تنتہی الى السماء التي فيها اللہ، پھر اس آسمان تک یہ اٹھائی جائے گی نا جہاں اللہ ہے. جہاں اللہ ہے کا معنی یہ ہے نا کہ بہت اوپر، اونچائی پر اسے لے جائیں گے. صحیح مطلب یہ ہے کہ اوپر لے جائے گا اسے، یعنی جہاں پر اللہ کی بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے، جہاں پر عرش ہے، جہاں پر کیا ہے اللہ کے جلال و کمال کی کیا ہے اثرات ہے، وہاں اٹھائی جائے گی. فإذا كان الرجل السوء، اگر برا شخص قال، ان سے پوچھتے کہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے مردار روح نکل جا. کانت فی الجسد الخبیث، مردار بدن، خبیث بدن میں تھی تم. اخرجی ذمیمہ، نکل جاؤ بدبخت. وابشری بحمیم وغساق، اب یہ خوشخبری حاصل کر. خوشخبری کا کیا معنی ہے؟ یعنی تمہارے لیے بہت بری خبر ہے کہ بحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی تمہیں پلایا جائے گا. وغساق، اور پیپ وغیرہ پینے کے لیے ہوگی تمہارے لیے. آخر من شکلہ ازواج، اس طرح اور بھی دیگر عذاب ہوں گے تمہارے لیے. فما تزال یقال لها ذلك، اس یہ ہی کہا جائے گا حتی تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان ويقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کا کہا جائے گا کہ کھولا جائے تو نہیں کھولا جائے گا، کہا جائے گا نہیں اسے نہ آنے دو، نہ آنے. لا مرحبا بالنفس الخبيثة، نہ خوش آمدید اس کے لیے، بری خبر یہ نہ آئی ہے. ارجی ذمیمہ، جاؤ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ. فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، تمہارے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے. فترسل من السماء، آسمان سے اسے پھینکا جائے گا. ثم تسیر إلى القبر، قبر میں پھینک دیا جائے گا. رواه ابن ماجہ. وعنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانه، جب مسلمان کی روح نکلتی تو دو فرشتے اسے لے کر اٹھاتی ہے نا. قال حماد سے کہتی فذكر من طيب ريحها، کہ اس کے لیے خوشبو ہوگی. رومال میں اس کی روح لگی جائے گی. وذکر المسک، کہ اس میں خوشبو اور عنبر ہوں گے. قال یقول اہل السماء، آسمان والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، روح طیبہ جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیہ وعلی جسد كنت تعمرین، اللہ تجھ پہ رحم کرے اور اس بدن پر جس کو تم آباد کر رہی تھی. فینطلق به الى ربک، اور دیگار کے پاس اٹھائی جائے گی. ثم یقول انطلق الى آخر الاجل، قیامت تک کسی کیا کرو آرامگاہ میں پہنچا دو، اسے آرام وغیرہ راحت مل جائے گی. آگے کہتے وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادُ وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا، کہ اسی بدبو جائے گی. وَذَكَرَ لَعْنًا، لعنت کا ذکر، کہ اس پر لعنت پھٹکار ہوگی. وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء، آسمان والے کہیں گے فرشتے روح خبیثہ جاءت من قبل الارض، بہت بدبودار روح یہاں آئی ہے. فَيُقَالُ انطلق به إلى آخر الأجل، اسے بھی پھینک دو کسی جیل خانے وغیرہ میں، جب قیامت ہوگی وہاں دیکھا جائے گا. قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریطة كانت علیہ علی انفہ ہکذا، کیا آپ علیہ السلام جب اس روح خبیثہ کی بات کر رہے تھے نا تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے جو کپڑا اس کے پاس تھا رومال، اسے ناک پر رکھا کہ اس سے بہت بدبو جائے گی نا، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. ہکذا رواہ مسلم. وعنه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن اتت ملائکۃ الرحمہ،
کہ جب مسلمان کے پاس موت آ جاتی ہے نا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، بحریرۃ بیضاء، سفید ریشمی رومال لے کر آئیں گے، فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ، نکل جاؤ خوشی کے ساتھ، تم بھی رضی ہوگی اور تم سے اللہ رضی ہے، مرضیا عنک الی روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اللہ کی رحمت رزق اور پروردگار اللہ کی طرف نکل جو تم سے خوشی، فتخرج کأتی بریح المسک، جب نکلے گی وہاں نا تو وہاں اس سے اتنی خوشبو کی جیسے مشک عنبر کی خوشبو، حتی انہو لیناولہ، یا انہو بھی پڑھ سکتے لیناولہ بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے کیا کریں گے تعظیم و تبرک کے لیے اور اس سے خوش ہونے کی وجہ سے فرشتے ایک دوسرے سے لے لیں گے، حتی یأتوا بہ ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کے پاس لے کر آئیں گے، فیقولون ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من قبل الارض، اے فرشتو سنو یہ تو بہت مزیدار خوشبودار بہت خوشبو سیارے نا، یہ تو زمین کی طرف سے آئی ہے، کون ہے؟ فیأتون بہ ارواح المؤمنین، مسلمانوں کی روح کے پاس لائیں گے، فلہم اشد فرحا بہ، تو وہ مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے، من احدکم بغائبہ یقدم علیہ، جب تم میں سے کسی کا مسافر آ جاتا ہے نا کسی ملک سے، یا اس کا گمشدہ ہوا سامان اسے مل جائے، اسی طرح سے گمشدہ آدمی تلاش ہو کر آ جائے نا، تو جتنی خوشی تمہیں ہوتی نا اس سے زیادہ خوشی ان کو ہوگی، فیسألون، اسے پوچھیں گے ماذا فعل فلان، فلان شخص کا کیا ہو یار، تم دنیا سے نئی نئے آئے ہو نا، ماذا فعل فلان، فلاں کیا ہو، فیقولون، وہ کہیں گے یار چھوڑ دو اس سے ذرا، دعوہ سے چھوڑ دو، رہنے دو، فإنه كان في غم الدنيا، یہ تو دنیا کی مصیبت و غموں کو چھوڑ کر ابھی نئے نئے آیا ہے، ذرا آرام کرنے دو، فیقول، کہیں قد ماتا، کہ فلاں فلاں کے متعلق جو پوچھنا چاہ رہے ہو نا وہ تو وفات ہو چکے ہیں، ماتا کم کی ابھی تک نہیں آیا تمہارے پاس، وہ تو وفات ہو چکے ہیں، تم ضد کا کہہ رہے ہو نا ضد تو وفات ہو چکے ہیں، عدل کا کہہ رہے ہو عدل وفات ہو چکے ہیں، حمید خان کا کہہ رہے ہو تو وفات ہو چکے ہیں، تمہارے پاس کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ پھر ان کا کہیں گے قد ذہب بہ الی امہ الہاویہ، آئی ہائی کاش وہ تو جہنم لے کر جہنم گیا ہے، قد ذہب بہ الی امہ الہاویہ، اس کا جو ٹھکانہ ہے ہاویہ جہنم ہے، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ، اور جب کافر کے پاس موت آ جاتی، کافر کا وقت یا جلا جاتا ہے، أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فرشتے آ جاتے عذاب والے، بِمِسْحٍ، ایک کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، فیقولون، کہیں اخرجی ساخطا، نکل جاؤ بدبخت، کہ تم کیا ہو بہت ہی ناراض ہو جاؤ گی، خوش ہو کر نہیں رہو گی، تمہارے لیے ساری کیا ہے ناخوشی ہے، مسخوطاً علیک، اور اللہ بھی آپ پر ناراض ہے، الی عذاب اللہ عز و جل، اللہ کے عذاب کی طرف نکل جاؤ، ابھی تک تم نے مزے اڑائے نا، آزادی کے ساتھ زندگی گزرے، تمہارے لیے عذاب کا سلسلے ہیں، صرف سلسلے نہیں ہے بلکہ سلاسل ہے تمہارے لیے، فتخرج کأنتن ریح جیفا، مردار بدن دھڑ کی طرح نکل جائے گی، اس سے اتنی بدبو جائے گی جیسے کسی جگہ مردار پڑا ہو، حتی یتن به الی باب الارض، زمین کا جو دروازہ ہے نا سجین کا، وہاں اسے لایا جائے گا، آسمانوں کے دروازے سے تو اسے لٹایا جائے گا نا، فیقول ما انت هذه الريح التي، یہ تو بہت بدبودار انسان ہے، کون ہے یہاں، حتی یتون به ارواح الکفار، پھر آخر میں سارا معاملہ ہو کہ نہ، پھر اسے کفاروں کے پاس لایا جائے گا، وہاں چھوڑ دیا جائے گا جہنم میں، جیل خانے میں، رواه احمد والنسائی۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، فرماتے خرجنا مع رسول اللہ، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، کہ ہم ایک انصاری سے کہ جنازے میں شریک تھے نا، فانتہینا الی القبر، جب ہم قبر کے پاس پہنچے نا، ولما یلحد ابھی تک قبر بنی نہیں تھی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی، کأن علی رؤوسنا الطیر، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، پرندے بیٹھنے کا معنی کہ بہت سکون کے ساتھ تھے ہم، وفی یدہ عود، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ینکت بہ فی الارض، زمین کو کرید رہے تھے، فرفع رأسه، سر اٹھایا، فقال، یہ کلمات پڑھے، استعیذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو، مرتين وثلاثة، دو تین مرتبہ کا، ثم قال، پھر کہا کہ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، اذا كان في انقطاع من الدنيا، جب دنیا سے مسلمان جانے کا ہو جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، واقبال من الاخرہ، آخرت کی طرف مہمان کی طرف جا رہا ہوتے ہیں، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بیض الوجوہ، سفید خوبصورت چہروں والے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے چاند و سورج کی طرح ہوتے، معہم کفن من اکفان الجنہ،
ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، وہ حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، حتی یجلس منہ مد البصر، جہاں تک اس کی نظر لگتی نا اتنے فاصلے سے، اتنی مسافت سے ان کے پاس فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں کہ تمہاری بہت عزت اکرام کیا گیا ہے، اتنے فرشتے تمہارے لیے آئے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت آئیں گے، حتی جیسے عند رسی، اس کی سرانے بیٹھے گا، فیقول، اس سے کہے گا ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل جاؤ، تمہارے لیے ساری خوشی ہے نا، کیا کہنا اب خوشیوں کا، اب تو تمہاری خوشیوں کا سفر شروع ہوا، خوشیوں کا سفر، خوشیوں کا سفر۔ قال، تو کہہ رہے کہ فتخرج، ایسی آسانی کے ساتھ یہ روح نکل جائے گی، تسیل کما تسیل القطرۃ من السقاء، جس سے مشکیز سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، فیأخذها، ملک الموت سے لے گا، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، تو دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے، ادھر ادھر لیں گے، جیسے ہم کسی خوبصورت چیز کو نا وہ چک لیتے ہیں ایک دوسرے سے، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت، اس خوشبو اور خوشبودار کفن میں رکھیں گے، ويخرج منها كتب النفحة مسك، اس سے بہت بہترین مشک عنبر کی طرح خوشبو آئے گی، وجدت على وجه الارض، جو زمین پر کہیں ملے۔ قال کہ کہہ رہے حدیث سے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فیسعدون بها فلا يمرون، یعنی بها على ملأ من الملائکہ، اوپر چڑھاتے میں جن بھی گروہ کے پاس سے گزار دیتے ہیں نا، وہاں سے پاس کر دیتے ہیں فرشتوں سے، الا قالوا، سب کہیں گے، ما هذا الريح، ما هذا الروح، ہوتے کتنی بخت والا انسان ہے، نصیب والا، اس سے تو بہت خوشبو آتی ہے، کتنی خوشبودار ہے۔ فیقولون، کہ یہ کون ہے یار، فیقولون کہ فلان بن فلان، بأحسن اسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، دنیا میں جس خوبصورت نام تھا نا، اسی نام سے اس کو لوگ پکاریں گے، یعنی فرشتے، حتى ينتهوا به الى السماء الدنيا، پہلے آسمان پر لے جائیں گے، فيستفتحون له، اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے کہیں گے، دروازہ کھولے، فيفتح لهم، دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها، ہر آسمان والی دوسرے آسمان تک جو فرشتے ہیں نا، سب اس کو رخصت کریں گے، اس کو کہیں گے کہ گڈ بائے، گڈ بائے، تلیہا، دوسرے آسمان تک، حتی ینتبی الی السماء السابعہ، ساتویں آسمان پر اسے لے جائیں گے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ فرمائیں گے، اکتب کتاب عبد فی علیین، میرے اس بندے کا نام جو ہے نا علیین میں لکھ دو، یعنی اوپر والی جنت میں ہوگا، جنتیوں کے ساتھ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فی الحال اسے زمین کی طرف لے جاؤ، فإنی منہا خلقتہم، کیونکہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا اعیدہم، اسی میں لوٹاؤں گا، منہا اخرجہم تارۃ اخری، دوبارہ نکال دوں گا۔ قال فتعاد روح فی جسدہ، پھر وہاں سے واپس لوٹا کے اس کی روح بدن میں ڈالی جائے گی، واپس کی جائے گی، فیأتیہ ملکان، پھر اس کے بعد دو فرشتے آئیں گے، قبر میں سوال ہوگی، پوچھ گچھ، سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، فیجلسانہ، بٹھائیں گے اسے، فیقولان لہو، من ربک، فیقول ربی اللہ، فیقولان لہو ما دینک، دین کیا تھا، فیقول دین الاسلام، فیقولان لہو ما هذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پیغمبر خدا ہے، فیقولون لہو وما علمک، کیسے آپ کو پتہ چلا، فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے کتاب پڑھی تو اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اس سے مجھے سارا کچھ پتہ چلا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوا له من الجنت، اس کے لیے جنت کی بستر کیا کر دو بچھا، والبسوه من الجنہ، جنت کا لباس پہنو، وافتحوا له بابا من الجنہ، اور فی الحال اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ قال، پھر آگے کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کی، فیاتیہم من روحها وطیبها، وہاں کی خوشبو، وہاں کا رزق اس کے پاس آئے گا، فیفسل فی قبرہ مد بصرہ، اور اس کے لیے قبر آنکھ کی نظر کے برابر کھولی جائے گی، کشادہ کی جائے گی۔ قالوا یاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، اس کے پاس ایک شخص آئے گا، حسین چہرے والا، حسین بدن والا، حسین کپڑوں والا، خوشبودار، فیقول سے کہ ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، اب خوش ہو جاؤ ان چیزوں سے نا، خوش ہو جاؤ، یہ تو وہی دن ہے نا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ نیک اعمال کیا کرو، تمہارے لیے اتنا اتنا نام ہوگا، بھی تو وہی ہے نا، سارا کچھ دیکھ رہے آپ۔ فیقول له، یہ اسے کہا کہ من انت، ہو کون تم یار، ذرا بتاؤ، وجهک الوجه یجیء بالخیر، تمہارے چہرے سے تو خیر ہی ٹپک رہی ہے، آپ کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے،
لگ رہے کیا کئی چہرہ ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اور دیکھنا ہی چاہے. فیقول وہ سکھائے گا کہ میں تمہارا وہی عمل نا جو تم دنیا میں کرتا رہا. انا عملک الصالح، میں تمہارا ساتھ ہی رہوں گا، تجھے اکیلے نہیں چھوڑوں گا، تم جہاں بھی جاؤ گے نا میں تمہارا ساتھ رہوں گا. فیقول اس سے کہیں گے پھر وہ کہے گا رب یقیم الساعة، رب یقیم الساعة، یا اللہ جلدی قیامت قائم فرما حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں گھر والوں کو دیکھ سکوں. تو اس طرح سے وہ کاش وہ تمنا کرے گا نا، یہ خوشی کی تمنا ہوگی. قال حضرت علیہ السلام فرماتے رہی کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، لیکن جب کافر وغیرہ کیا ہو، دنیا سے چلنے والا ہو، آخرت کی طرف جانے والا ہو، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں نہ کالے چہرے والے ہوں گے، معہم المسوح، ان کے پاس بدبودار کپڑے ٹاٹ ہوں گے، فیجلسون من مد البصر، تو اس سے ارد گرد بیٹھیں گے نا جہاں تک اس کی نظر ہوگی، جہاں تک اس کی بینائی ہوگی نا وہاں تک فرشتے بیٹھے ہوں گے، اس کو گھبراہٹ ہوگی. ثم یجیء ملک الموت، پھر فرشتہ موت آئے گا، حتی جیسے عند رأسی سرانے بیٹھے گا. فیقول اس سے کہے گا زجر کرتی ہوئی اور ڈانٹتی ہوئی کہ ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ، الی سخط من اللہ، نکل جا اللہ کے غضب کی طرف. قول، تو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ روح نکلے گی نہیں بلکہ ادھر ادھر بھاگے گی. فتتفرق فی جسدی، اس کے بدن میں ادھر ادھر منتشر ہوگی، پھینتا کما ینزع السفود من السف المبلول، اس سے کھینچا جائے گا، زور سے کھینچا جائے گا جیسے کہ گیلے اون سے کیا کر دے ایک کانٹے دار شاخ کو کھینچ دینا، اسی طرح زور سے اسے کھینچا جائے گا، گویا کہ اس کی رگیں پھٹ جائے گی. کما ینزع السفود، سفود منا کانٹے دار لوہے کی شاخ، السف المبلول منا گیلی اون سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. فیأخذها، لیں گے اسے، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، تو پھر اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے، حتی جلو فی تلک المسوح، اس سے بدبودار کپڑے میں رکھ دیں گے. وتخرج منها كنتن ريح جیفا، مردار کی طرف سے بدبو جائے گی. وجدت على وجه الارض، جو زمین پر ہو کہیں. فيصعدون به، پھر وہاں اوپر جائیں گے فلا يمرون بها على ملأ من الملائکہ، کسی بھی فرشتوں کے گروہ کے پاس جب گزریں گے نا، الا قالوا، سب کہ ما هذا الروح الخبیث، یہ کیا مردار شخص یار. فیقولون فلان من فلان، کون ہے؟ کہیں گے کہ تو فلاں شخص ہے. بیقبح اسمه التي كانوا يسمى بها في الدنيا، اس کے لیے برا نام لیں گے. حتی ينتهي به الى السماء الدنيا، پہلے آسمان پر لے جائیں گے. فیستفتح له فلا یفتح له، دروازہ کھولنے کے لیے کہا جائے گا، نہیں کھولا جائے گا اس کے لیے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ نہیں جائیں، ان کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت جا ہی نہیں سکتے جب تک اونٹ جو ہے نا سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے، اور سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا تو محال ہے، اسی طرح اس کا جنت جانا محال ہے. فیقول اللہ عز وجل اکتب کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، نیچے کا جو طبقہ ہے جہنم میں سجین، اس میں اس کا نام داخل کر دو. فتطرح روح طرحا، اس کی روح پھینکی جائے گی. ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھ لی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا دینا، اسے تو ایسا سمجھ لو جس سے آسمان سے گر جائے نا، تو جو آدمی آسمان سے گرایا جائے تو کیا ہوگا، ہوا ادھر ادھر لی جائے گی نا، اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے، پرندے اسے کھائیں گے، یا ہوا اس کسی جگہ پر پھینک دی گی نا جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، مر جائے گا. ایسی وادیوں میں چلا جائے گا نا کہ وہاں سے اس کا نکلنا ہی مشکل ہو جائے گا. فتعاد روحه فی جسدی، پھر اس کی روح بدن میں واپس کی جائے گی. ویأتیہ ملکان فیجلسان، تو پھر اسے لے کر اٹھائیں گے. فیقولان لہ من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ فیقول ہا ہا، یہ تو ہا ہا ہی کرے گا، لا ادری لا ادری، من معلوم نہیں مجھے. فیقولان لہ ما دینک، فیقول ہا ہا لا ادری. فیقولان لہ ما هذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جانتے ہو اسے؟ فیقول ہا ہا لا ادری. فینادی من السماء، آسمان سے آواز ہوگی کہ ان کذبا، اس نے تو سارا جھوٹی کہا، ایک جواب بھی اس نے صحیح نہیں دیا. ففرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم کی آگ پلا کر بستر بنا دو. وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کی طرح دروازہ کھول دو. فیأتیہ من حرها وسمومها، وہ ہے کی گرمائش، وہ ہے کی تپائش، گرمی
اور وہ کی بدبو، وہ کی دھوئیں اس کے پاس آئیں گے. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر ایسی تنگ کی جائے گی حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اس کی پچھلی آپس میں کیا ہو جائے گی، گھس جائے گی. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قبیح الثياب منتن الريح، اس کے پاس ایک بدبودار شخص، ایک بد شکل اور ہر طرح سے بدبودار ہوگا، جس سے کوئی بدبخت اور بدرنگ لگے گا نہیں. اس کے پاس آ کر کے فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، اب اس بات پر تم کیا رہو، بہت گھبرائے رہو، خوشی تو نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن یہ خبر تمہیں ہم دکھ کے لیے دے رہے ہیں. دکھے رہو، سکے نہیں رہو، کیونکہ تمہارے لیے سکھ ختم ہے. آج کے بعد تم دکھ میں رہو گے، تمہارے لیے دکھ ہوگی، تم دکھے رہو. هذا يومك الذي كنت توعد، تو یہ دن جس تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا نا، تمہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، تم نے تو اس کی پرواہ نہیں کی. فیقول، کہے گا من انت، ہو کون، وجهك الوجه يجيء بالشر، تم تو بہت ہی بدبخت اور بد شکل لگ رہے ہو نا، تم سے تو کوئی خیری نظر نہیں آ رہی. فیقول، کہے گا انا عملك الخبيث، تمہارا گند عمل ہونا، تم نے ہی تو کیا ہے، تمہارے اعضاء سے نکل گیا ہوں. فیقول، تو کہے گا رب لا تقم الساعة، قیامت قائم نہیں کرنا، قیامت قائم نہیں کرنا، میں طوری مر جاؤں گا. وفی روایت النحو وزاد فیہ اذا خرج روحه صلی علیہ، دوسری روایت میں ہے کہ جب مسلمان کی روح نکل جاتی نا، صلی علیہ کل ملک من بین السماء والارض، سارے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے. وکل ملک فی السماء وفتحت له باب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے. لیس من اہل باب الا وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبلهم، کسی بھی دروازے والے گروہ فرشتے کہیں گے کہ اس کو ہماری طرف سے چھڑاؤ اوپر کی طرف، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکے اور اس برکتی انسان کو ذرا کیا کر سکے، محسوس کر سکے. وتنزع نفسه، یعنی الکافر، جب کافر کی روح کھینچی جائے گی نا، مع العروق، گویا اس کی رگیں نکل جائے گی. فیلعنه کل ملک بین السماء والارض وکل ملک فی السماء، سارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے، زمین آسمان کے بیچ اور آسمانوں سے اوپر اور آسمانوں میں. وتغلق ابواب السماء ليس من اهل باب الا هم يدعون الله، آسمان کے سارے دروازے بند کی جائیں گے اور سب دروازوں والے فرشتے یہ کہیں گے، دعا کریں گے، الا يعرج روحه من قبلهم، کہ اس کی روح ہماری طرف سے نہ اٹھائی جائے. رواہ احمد. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال لما حضرت كعبا الوفات، جب کعب سے وفات ہو گئی نا، تطه ام بشر بنت البراء بن معروف، تو جو ام بشر تھی نا وہ اس کے پاس آئی. فقالت، ان لگی اب عبد الرحمن ان لقیت فلانا، کہ اب تو وفات ہو گئے نا کعب، جو تمہاری ملاقات فلاں فلاں شخص سے ہونا، فقرأ علیہ منی السلام، میری طرف سے سلام کہنا اسے. فقال، تو کہنے لگی غفر اللہ لکی یا ام بشر، اے ام بشر اللہ تیری مغفرت فرمائے. نحن اشغل من ذالک، ہم تو اس سے بھی زیادہ مصروف ہوں گے، ہم اپنے اعمال و جزا کی وجہ سے مصروف ہوں گے. تم جو مجھے کہہ رہی ہو نا کہ تم فلاں فلاں شخص کو خبر کرنا، سلام کرنا وغیرہ، تو ممکن ہے ہم اس سے زیادہ مشغول رہے کہ یہ نہ کر پائیں گے. فقالت، کہنے لگی کہ یا عبد الرحمن، اے کعب، اب تم وفات ہو رہے نا، تم نے یہ بات سنی بھی تھی کہ ہمیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر، کہ مسلمانوں کی جو روحیں ہیں نا یہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گے. تعلق بشجر الجنہ، یہ جنت کے درخت سے لٹکے ہوں گے، ادھر ادھر سیر کریں گے. کہ تم یوملونی، قال فرمے بلے سے ہی. قالت، کہا کہ فہو ذاک، یہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں جب تم جاؤ نا فلاں فلاں شخص کو میرا سلام کہنا. رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی کتاب البعث والنشور. وعنه عن نبی انه كان يحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما نسمۃ المؤمن من طیر، انما نسمۃ المؤمن طیر تعلق بشجر الجنہ، مسلمان شخص کی جو روح ہے نا یہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی نا، وہاں پر یہ پرندے چریں گے، اڑیں گے، سیر کریں گے. حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعث، پھر جس دن بعث و نشور ہوگا نا، قیامت قائم ہوگی، اس دن ان روحوں کو دوبارہ لوٹایا جائے گا. رواہ مالک والنسائی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور. وعن محمد بن المنکدر قال، کہتے دخلت علی جابر بن عبد اللہ وهو يموت، میں جابر سے کے پاس اس وقت گیا جب اس کو موت حاضر تھی نا. فقلت، میں نے کہا کہ اقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، میری طرف سے آپ علیہ السلام کو سلام کہنا. رواہ ابن ماجہ. تو اس طرح سے کرنا بھی درست ہے کہ جب کوئی وفات ہو رہا نا اسے